ملک یمن میں ایک نہایت انصاف پسند اور محبوب بادشاہ رہتا تھا۔ خدا نے اسے وسیع و عری سلطنت، طاقتور فوج اور بے پناہ دولت سے نوازا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ 24 گھنٹے ملول رہتا تھا۔ اس کے غم نے پوری رعایا کو حیران کر رکھا تھا۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جو ایک عظیم بادشاہ کی خوشیاں چھینے بیٹھا تھا؟ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو یمن کے ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کے دل میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو پوری سلطنت کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ خوشحالی، دولت، طاقت اور عزت سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ان کا محبوب بادشاہ کیوں ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ رعایا بادشاہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کی اداسی دیکھ کر خود بھی غمزدہ رہنے لگی، مگر بادشاہ کے احترام میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے دل کا حال پوچھ سکے۔ آخر رعایا نے مشورہ کر کے وزیر اعظم کو بھیجا کہ وہ بادشاہ سے اصل مسئلہ معلوم کرے۔ وزیر اعظم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، عالی جاں، رعایا آپ کی اداسی سے پریشان ہے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ آخر غمگین کیوں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے آہ بھری اور کہا، میں ایسا غم اٹھائے بیٹھا ہوں جو کسی سے کہہ نہیں سکتا۔ وزیر نے مؤدبانہ کہا، جہاں پناہ، اگر یہ گستاخی نہ ہو تو اپنا غم بیان فرمائیں۔ آپ کی اداسی نے پوری سلطنت کو بے چین کر دیا ہے۔ بادشاہ نے دھیرے سے کہا، مجھے اولاد نہ ہونے کا غم ہے۔ میری عمر بیت رہی ہے اور میرے بعد اس عظیم حکومت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ وزیر واپس گیا اور رعایا کو سارا ماجرا بتا دیا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بادشاہ کو ضرور اولاد ہوگی، ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں گے۔ پورا ملک دعا میں ڈوب گیا اور ایک دن خوشخبری ملی کہ بادشاہ کو چاند جیسی بیٹی عطا ہوئی ہے۔ پورا یمن خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ بادشاہ نے انعامات کی بارش کر دی۔ سال گزرے، مہینے بیتے اور شہزادی جوان ہو گئی۔ اکلوتی تھی، اس لیے بادشاہ اس پر جان چھڑکتا تھا، مگر پھر اچانک شہزادی سخت بیمار ہو گئی۔ ہر حکیم، ہر طبیب نے کوشش کر لی، مگر مرض نے ہار نہ مانی۔ بادشاہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک ایک نورانی شکل کا سفید ریش بزرگ نمودار ہوا۔ وہ بولے، شہزادی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر اسے سنہرا سیب کھلایا جائے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کر دیا، جو سنہرا سیب لائے گا شہزادی کی شادی اسی سے کر دی جائے گی۔ اس ملک سے دور ایک قصبے میں ایک غریب کسان اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اپنے باغ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ہر شاخ پر سنہری سیب چمک رہے ہیں۔ وہ حیران بھی ہوا، خوش بھی۔ اس نے سیب توڑ کر ایک تھیلا بھرا اور اپنے بڑے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا، یہ سیب بادشاہ کو دے آؤ، اللہ چاہے تو بڑی خیر ہوگی۔ لڑکا راستے میں جا رہا تھا کہ ایک نورانی بوڑھا ملا۔ اس نے پوچھا، بیٹے، تھیلے میں کیا ہے؟ لڑکے نے شرارت سے کہا، بلیوں کے سر۔ بوڑھا بولا، اچھا، جاؤ، ایسا ہی ہوگا۔ محل پہنچے تو تھیلا کھولا گیا اور واقعی اس میں بلیوں کے سر تھے۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر اسے 25 کوڑے لگوائے۔ اگلے دن دوسرے بیٹے کو بھیجا گیا۔ راستے میں وہی بزرگ ملے۔ اس نے پوچھا، اور تمہارے تھیلے میں کیا ہے؟ لڑکے نے اکڑ کر کہا، چوہوں کی مینگنیاں۔ بوڑھا بولا، جاؤ، ایسا ہی ہوگا۔ محل میں تھیلا کھلا تو اندر صرف مینگنیاں تھیں۔ اسے 50 کوڑے لگے۔ آخر تیسرے بیٹے کی باری آئی۔ وہ انکساری سے چلا۔ راستے میں بزرگ ملے اور پوچھا، کہو برخوردار، تمہارے تھیلے میں بھی بلیوں کے سر یا مینگنیاں ہیں؟ لڑکے نے ادب سے کہا، نہیں محترم، اس میں تو میرے باغ کے سنہری سیب ہیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، جاؤ، ایسا ہی ہوگا۔
محل میں تھیلا کھولا گیا اور اندر چمکتے ہوئے حقیقی سنہرے سیب تھے۔ سیب شہزادی کو کھلائے گئے اور وہ فوراً تندرست ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور شہزادی کی شادی اسی سچے نیک نیت لڑکے سے کر دی۔ یوں اس نوجوان نے اپنی اچھائی، ادب اور سچائی کے بدلے زندگی کی سب سے حسین نعمت پائی اور اپنی باقی زندگی آرام، عزت اور خوشی کے ساتھ گزاری۔ سچی نیت، نرم گفتگو اور بڑوں کا ادب انسان کے عام نصیبوں کو بھی سنہرا بنا دیتے ہیں۔ جو دل سے جھوٹ اور غرور نکال دے، اللہ اس کے راستے خود آسان کر دیتا ہے۔